شعور کی بلندی۔ شعور کوئی چھونے والی چیز نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا ہے۔ وقت آتا ہے تو یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، یہ اظہار شروع کر دیتا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک وقت کے بعد مردانگی بلوغت کی شکل میں ظاہر ہونے لگتی ہے، آواز بدل جاتی ہے، ہارمونز بدل جاتے ہیں، چہرے پر بال آنے لگتے ہیں۔ اسی طرح شعور ایک خاص وقت کے بعد پروان چڑھتا ہے تو انسان کے اندر سے جیسے بلوغت پھوٹتی ہے ویسے ہی شعور پھوٹتا ہے۔ اچھی قسمت یہ ہوتی ہے کہ شعور موروثی طور پر اچھا مل جائے۔ بعض اوقات انسان کے اوپر ایسی ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کا شعور بلند ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات وقت سے پہلے انسان کی مجلس اتنی سنجیدہ ہوتی ہے کہ شعور وقت سے پہلے ہی بلند تر ہو جاتا ہے۔ وہ حرکات اور وہ چیزیں جو بلوغت کے ساتھ کرنی چاہیے اگر پہلے سے کسی کو شروع کرا دی جائیں تو وقت سے پہلے ہارمونی تبدیلیاں اب نارمل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح کبھی بھی غیر فطری طریقے سے شعور نہیں آنا چاہیے، ہمیشہ فطری طور پر شعور کی بہتری ہونی چاہیے۔ دل میں سوال اٹھا کہ کیسے ماحول اچھا مل گیا، دل میں سوال اٹھا کہ کتابیں پڑھنی چاہیے، دل میں سوال اٹھا کہ مجھے کسی اچھی مجلس میں جا کر سیکھنا چاہیے، دل میں سوال اٹھا کہ میرے 5 سوال ہیں، مجھے ان سوالوں کے جواب کے لیے مشقت کرنی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کا شعور بلند ہو رہا ہے۔ اگر آپ چھوٹی عمر میں سنجیدہ مسئلے پر بات چیت کرتے رہے ہیں تو پھر آپ خوش نصیب ہیں۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آنے والا وقت اس سے بہتر ہوگا۔ اگر اب آپ کی نوٹ بک اور ڈائریاں بھری ہوئی ہیں اور آپ چیزیں نوٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ بڑے خوش قسمت ہیں۔ آپ نے صدیوں کا فاصلہ طے کر لیا ہے، کیونکہ جو لوگ زیادہ وقت میں بہت تھوڑا کام بھی نہیں کر سکتے وہ کام آپ نے تھوڑے وقت میں کر لیا ہے۔ آپ کو بڑے بابے 2 روپے کی خاطر لڑتے ہوئے نظر آئیں گے، پتہ لگے گا شعور ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ آپ کو ملیں گے جو بہت کم عمر میں فطانت کا اظہار کریں گے۔ کسی نے خوب کہا ہے، کسی کے بڑے بڑے کاموں کو نہ دیکھو، ہمیشہ دیکھو کہ وہ چھوٹے چھوٹے کام کیسے کرتا ہے۔ انسان کے شعور کی پہچان چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہوتی ہے۔ جو شخص چھوٹے چھوٹے کاموں میں احتیاط نہیں کرتا وہ بڑا انسان نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے آم کھائے اور کھانے کے بعد سارے چھلکے لپیٹ کر دوسری جگہ جا کر پھینک دیے۔ کسی نے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس گلی کے غریب رہائشی جب ان چھلکوں کو دیکھیں گے تو ان کے دل میں آئے گا کہ کاش ہم بھی کھاتے۔ ان کو اس دکھ سے بچانے کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے۔ یہ آپ پر ہے کہ آپ کسی بھی کام میں کس قدر ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے میٹرک کے بعد اسپوکن انگلش سیکھی اور بعد میں بولی نہ ہو تو بھول جاتی ہے۔ کمپیوٹر کو شارٹ کورس کیا ہو اور استعمال نہ کیا ہو تو وہ بھول جاتا ہے۔ شعور جب بھی مستعار لیا جائے اور اس کا آگے مصرف نہ ہو تو وہ شعور پاس نہیں رہتا۔ شعور ہمیشہ تب لے کر چلا جاتا ہے جب اس شعور کا آگے کچھ استعمال ہو۔ شعور آپ جس معیار کا چاہ رہے ہیں اس معیار کے شعور کو پہلے دیکھیں کہ اس کے سامنے امتحان کیا ہے۔ کسی ذہین سے مقابلہ نہیں ہوتا بلکہ مقابلہ تو انسان کا اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے سے آپ کا شعور کتنا بہتر ہوا ہے، کیا اپنے آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے کتنے بہتر طور پر تیار ہیں۔ اگر آپ تیار نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے شعور کو بہتر نہیں کر پائے۔ شعور کو کیسے بڑھایا جائے؟ شعور بڑھانے والے عوامل سے کم پر تیار نہ ہوں۔ درج ذیل چیزیں شعور بڑھانے میں معاون ثابت ہوں گی۔ کتابیں۔ کتاب اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی مغربی فلسفی کے بقول جنت میں بھی شاید کتابیں ہوں گی۔ کتابیں شعور بڑھانے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہیں۔ یہ دیکھا کیجیے کہ کون سا ٹرینڈ چل رہا ہے، کس چیز کی آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، اس لحاظ سے کتابیں خریدا کیجیے، اس سے آپ کے شعور میں اضافہ ہوگا۔ مشاہدہ۔ صرف دن گزارے نہیں، مشاہدہ کیجیے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں، میں کسی جگہ سے گزرا، میں نے دیکھا کہ ایک شہزادی اپنے نوکرانی کو مار رہی تھی۔ وقت گزر گیا، کئی سال بعد پھر اسی راستے پھر اسی علاقے سے گزرا، وہاں ایک قبرستان تھا، میں نے دیکھا کہ ایک قبر کھلی تھی، اس میں کھوپڑی نظر آ رہی تھی، کھوپڑی کی آنکھ میں چڑیا کا بچہ تھا، وہ اپنا منہ نکالتا، چڑیا اس کے منہ میں دانہ ڈال دیتی۔ میں سوچنے لگا کہ اے مالک، اگر تو نے یہ دکھایا ہے تو پھر اس کی ضرور کوئی وجہ ہے۔ اس کے بعد بابا جی مراقبے میں چلے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس شہزادی کی تصویر اور واقعہ سامنے آیا کہ نوکرانی نے سرما پیسا تھا اور اس سرمے میں ریڑھ کن رہ گئی تھی۔
جب نوکرانی نے شہزادی کی آنکھ میں وہ سرما لگایا تو آنکھ میں رڑکن برداشت نہ ہو سکی۔ شہزادی نے کوڑا اٹھایا اور نوکرانی کو مارنا شروع کر دیا۔ پھر بابا جی فرماتے ہیں، جب میں آگے جا کر دیکھا تو کھوپڑی اسی شہزادی کی تھی۔ میں نے اپنے اللہ کے حضور کہا کہ اے مالک، جو آنکھ رڑکن برداشت نہیں کرتی تھی، آج وہ ایک چڑیا کی چونچ بھی برداشت کر رہی ہے۔ یہ ہے مشاہدہ۔ پورا زمانہ ایک کتاب ہے۔ دنیا میں بے شمار لوگ ناکام ہو رہے ہیں تاکہ آپ ناکام نہ ہوں۔ ایک آدمی قرض لیتا ہے، قرض واپس نہیں کیا جاتا، مگر اسے 10 سبق مل جاتے ہیں کہ کبھی قرض نہیں لینا۔ اسی طرح ایک غلطی کئی لوگوں کو سبق دے جاتی ہے۔ دنیا میں سمجھدار وہ ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھے، جبکہ زیادہ سمجھدار وہ ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، کبھی خوشی اور غم کی حالت میں فیصلہ نہ کرنا۔ آپ پھر فرماتے ہیں، میں دنیا کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ یعنی خوش قسمت انسان وہ ہے جو رہے تو دنیا میں مگر اس کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہو۔ اس دنیا میں ایک اچھا مشاہدہ کرنے والے کی طرح زندگی گزاریے، کیونکہ جب آپ مشاہدہ کرنے والے بن جاتے ہیں تو پھر دنیا کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ پھر ہر چیز بولتی ہے، ہر چیز بتاتی ہے، ہر چیز سمجھاتی ہے کہ میری طرف دیکھو۔ پہاڑ اپنی عظمت بتاتا ہے کہ میں کھڑا ہوں، مگر میں کیسا کھڑا ہوا ہوں، اس کھڑا کرنے والے کو دیکھو جس نے مجھے کھڑا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام بڑے صوفی مسافر ہوتے ہیں۔ وہ غزنوی سے نکلتے ہیں، لاہور پہنچتے ہیں، پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی، مگر وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ والا جنگل میں ڈیرا لگا لے تو پگڈنڈیاں خود بخود بن جاتی ہیں۔ یہ شعور والے لوگ ہوتے ہیں، اور شعور مشاہدے سے آتا ہے۔ استاد صرف اسکول والا ہی استاد نہیں ہوتا، صرف یونیورسٹی والا استاد ہی استاد نہیں ہوتا۔ ہر وہ فرد جو آپ کو سکھاتا ہے وہ استاد ہے۔ جب آپ نے سیکھنے کی طلب ہوگی تو پھر زمانے کی چیزیں معاون اور مددگار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ کی زندگی میں استاد ضرور ہونا چاہیے۔ کیا معلوم اس کا 70 سال کا تجربہ آپ کو ایک ہی نشست میں مل جائے۔ زیادہ گمراہ وہ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کوئی رہبر نہیں ہوتا۔ رہبر کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ زندگی میں ایک سیٹ ضرور رکھیں جس میں استاد کا ادب، احترام اور محبت شامل ہو، اور آپ کا سیکھنے کا عمل جاری رہے۔ تجزیہ: اگر آپ نے اپنا شعور بڑھانا ہے تو پھر آپ کبھی تجربے سے نہ ڈریے۔ جیل کے قیدیوں سے باتیں کرنا، ان سے سیکھنا اور سکھانا ایک طرف، اور 200 کتابیں پڑھنا ایک طرف۔ جو تجربے سے بچ گیا وہ علم سے محروم رہا۔ تجربہ بہت بڑا مرشد ہے، اور انسان کے یہاں تک پہنچنے میں تجربے کا بہت بڑا کردار ہے۔ کرسی 100 تجربے کر کے بنی ہے، پین 100 تجربے کر کے بنا۔ ہم جو کپڑے پہنتے ہیں 100 تجربوں کے بعد اس طرح کے بنے ہیں۔ ایک تجربہ وہ ہوتا ہے جو قدرت اچانک کرا دیتی ہے۔ یہ اچھا اور برا دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن ایک تجربہ آپ پلان کر کے، کوشش کر کے کرتے ہیں، اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تجربے کو ہمیشہ خوش آمدید کہا کیجیے، کیونکہ انسان سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے۔ علم: سید سرفراز شاہ صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک شخص نے چلہ کاٹا۔ کئی دن کی ریاضت تھی۔ اس کے استاد نے کہا کہ جب تمہارا چلہ مکمل ہو جائے تو تم جنگل سے باہر آؤ گے تو تمہیں ایک فرشتہ ملے گا، اور وہ فرشتہ پوچھے گا کہ تمہیں کیا چاہیے۔ تم اس وقت اس سے علم مانگنا۔ اس کا چلہ مکمل ہوا۔ جیسے ہی وہ جنگل سے باہر آیا، اسے سامنے ایک شخص ملا۔ اس نے کہا، آپ نے اتنی ریاضت کی ہے، حکم کریں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے سوچا، اس وقت میرا نفس جو تقاضا کر رہا ہے وہ کچھ اور ہے، جبکہ جو مجھے کہا گیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ اس نے اس شخص سے علم مانگ لیا۔ اس نے علم دے دیا۔ وہ علم لے کر اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک بستی آئی۔ اس وقت رات ہو چکی تھی۔ اس نے ایک دروازے پر دستک دی اور گھر والوں کو کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے ایک رات کے لیے ٹھہرا لیں۔ گھر والوں نے اسے ٹھہرا لیا۔ اسے کھانا دیا گیا۔ رات کے پچھلے پہر اسے رونے اور آہ و بکا کی آواز آئی۔ وہ اٹھا اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ چارپائی پر کوئی میت کے انداز میں لیٹا ہے اور لوگ اسے لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے گھر کے میزبان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ اس علاقے کے سردار کا بیٹا ہے۔ یہ بیمار ہے، مرا نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ رواج ہے
کہ جب بھی کوئی اتنی تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کو لے کر پورا گاؤں پھرتے ہیں کہ ہے کوئی ایسا جو اس کے لیے کچھ کر سکے اور اس کی مشکل آسان ہو جائے۔ وہ چونکہ علم والا تھا، کہنے لگا بات سنو، تمہارے گاؤں کے باہر ایک جڑی بوٹی ہے، اسے لاؤ اور اسے پیس کر اس کے منہ میں ڈالو، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حسب ہدایت وہ جڑی بوٹی لائی گئی، اسے پیس کر اس کے منہ میں ڈالا گیا تو وہ لڑکا ٹھیک ہو گیا۔ چند دن بعد اس قبیلے پر دوسرے قبیلے کا حملہ ہوا۔ علم والا دور کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس نے قبیلے والوں کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا ایسا کریں گے تو جنگ جیت جائیں گے۔ انہوں نے ویسا ہی کیا اور وہ جنگ جیت گئے۔ جنگ جیتنے کے بعد قبیلے کے سردار نے اسے بلایا اور کہا کہ آج سے اس قبیلے کا سردار یہ علم والا ہے۔ جیسے ہی وہ سردار بنا، اسے اپنے استاد کی بات یاد آ گئی کہ اگر میں بادشاہت کو قبول کرتا تو شاید علم رہ جاتا۔ میں نے علم کا انتخاب کیا اور بادشاہت میرے قدموں میں آ گئی۔ علم جہاں سے ملے، جس شکل میں ملے، اسے ضرور حاصل کیجیے۔ یہی سردار بناتی ہے، یہی مخدوم بناتی ہے، یہی بڑا انسان بناتی ہے۔